थैंक यू वेरी मच बेटा। गॉड ब्लेस यू। आपने अच्छी तरह मीटिंग लीड की और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज की इस महफ़िल को सजाया। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। कई दफ़ा जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात हैं जो हमें हर वक्त याद रहते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने बच्चों को बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो कैसी हरकत करते थे, जब वो छोटे थे तो किस तरह उनकी हरकत से हम खुश होते थे। फिर हम उन्हें ये भी बताते हैं, बार बार बताते हैं, हम थकते नहीं हैं कि आपकी पैदाइश कैसे हुई, डॉक्टर कौन था, नर्सेस कौन थी, हालात हमारे कैसे थे। हम बताते रहते हैं। वो जब तक अकता नहीं जाते हम फिर भी बताते रहते हैं। वालिदैन होने के नाते हम खुश होते हैं कि हम उन्हें बता रहे हैं। ये ऐसे वाक़यात हैं जो ज़िंदगी में हमेशा याद रहते हैं। मिसाल के तौर पे सितंबर 9/11 का वाक़या हर एक को याद है। बड़े बड़े वाक़यात हैं। यानी जब मैं छोटा था तो वो चाँद पर अमेरिका गया और हम सब लोग आज भी उसको याद करते हैं कि किस तरह लोग टीवी के सामने बैठकर देख रहे थे कि ये चाँद पर ये कैसे लोग जाते हैं। तो इस तरह के कई हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। जब हम आज जिस वाक़या के मुतल्लिक़ मैं बयान करने जा रहा हूँ वो यीशु मसीह की सलीबी मौत है। ये वाक़या भी हमें हमेशा की तरह हमेशा याद रहता है। थोड़ी देर के लिए उन औरतों के बारे में सोचें जो कब्र पर सुबह सवेरे आई थी। बार बार वो लोगों को बताती होंगी, जो भी मिलता होगा पूछता होगा कि ये वाक़या कैसे हुआ है। शागिर्द बार बार उससे पूछते होंगे कि भाई कैसे तूने फरिश्ते को देखा, फरिश्ता क्या कह रहा था, तुम डर गई। ये तमाम वाक़यात उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए और वो बड़े जज्बे के साथ, उनके अंदर जज्बा था। वो थकती नहीं थी कि मसीह का वाक़या बताएं। कई दहाइयों तक, कई सालों तक वो इन वाक़या को बयान करती थी। उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस वाक़ये को हमेशा बयान किया। जब मैं देखता हूँ इस वाक़ये को तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। क्योंकि जब हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 28 बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि और सैबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पू फूटते वक़्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। अब वो देखने क्यों आई? उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, क्योंकि वो क्या खुशबूदार चीजें लेकर आई थी। वो सोच के आ रही थी, सोच ये रही थी कि वहां पर तो पत्थर पड़ा है, किस तरह हम उन्हें बताएंगे कि यहूदी रस्मों रिवाज के मुताबिक हमें खुशबू लगानी है। वो खुशबूदार चीजें इसलिए लाई थी ताकि वो उसके जिस्म को लगा सके, ताकि जिस्म जो है उससे अच्छी स्मेल आए, अच्छी खुशबू आए। और लिखा है कि वो सोचती थी कि हम कैसे उनको बयान करेंगे, किस तरह रूमी सिपाहियों को कायल करेंगे, क्योंकि उस पर तो मोहर भी लग गई है। अब कैसे क्या होगा? और दूसरी आयत में लिखा है, देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लटका दिया और उस पर बैठ गया। ये तो उनकी ज़हन के अल्फाज थे, ज़हन की सोच थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो पत्थर फरिश्ते ने हटा दिया। फरिश्ते ने पत्थर क्यों उठाया?
کیا اس لیے ہٹایا کہ یسوع مسیح باہر آ جائے؟ نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ عورتیں دیکھ سکیں کہ یسوع مسیح قبر میں نہیں ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ وہ اس لیے کہ آج جتنے لوگ جاتے ہیں اس قبر کو دیکھتے ہیں کہ وہ خالی ہے، وہ آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا، اسی لیے انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا تھا۔ کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ اور اس پر بیٹھ گیا، اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورت سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نگہبان کانپ گئے، کانپنے لگے، عورتیں بھی ڈر گئی۔ لیکن کیا فرشتے نے وہ نگہبانوں کو کیوں نہیں کہا کہ آپ نہ ڈرو، جبکہ وہ ان سے کہہ رہا ہے، عورتوں سے، کہ تم مت ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ وہ پریشان تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، خدا نے بار بار بہت سے لوگوں کو کہا کہ ڈرو مت۔ مریم کو کہا، یوسف کو کہا، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں جب فرشتہ ملا تو اس نے کہا کہ ڈرو نہیں۔ خدا کے لوگوں کو خدا کہتا ہے کہ ڈرو نہیں، لیکن دوسروں کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ خدا کے لوگوں کو نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی بھی نہیں کہا، ان پہرے داروں کو نہیں کہا جو کانپ رہے تھے، جو تقریباً مردہ سے ہو گئے، اور پھر لکھا ہے کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ دیکھو یہ جگہ جہاں وہ پڑا تھا۔ پہلی بات جو آج میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ دیکھو، دیکھو جہاں دیکھو۔ دوسری بات وہ 7ویں آیت میں کرتا ہے، جا کر بتاؤ۔ دو چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو آج کرنی ہے، دیکھو اور جا کر بتاؤ۔ یہی ان کے لیے پیغام تھا، اور اسی لیے وہ بتاتے ہوئے تھک نہیں رہی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا، آؤ دیکھو، جا کر بتاؤ۔ واٹ اے گریٹ میسج بھی ہے۔ جب تک ہم یسوع مسیح کو خود نہیں دیکھ لیتے، جب تک ہمارا یسوع مسیح کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق قائم نہیں ہوتا، جب تک ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں قبول کرتے، جب تک ہم اس کا ٹیسٹ نہیں کرتے، ہم دوسروں کو کیا بتا سکتے ہیں؟ پہلی بات جو ان سے کہی، آؤ دیکھو، دیکھو آ کر، پھر جا کر بتاؤ۔ اور جب تک میں دیکھوں نہیں، کیا خدا چاہتا ہے میں دیکھوں؟ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی زندگی کا ہر پہلو دیکھوں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ان باتوں کو یاد کروں جو اس نے پرانے زمانے میں لوگوں کی کس طرح ان کی زندگی میں معجزات کیے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب سے آج تک میری جتنی عمر ہے، میں اس زندگی کو دیکھوں اور پھر اپنی زندگی سے اس کی گواہی دوں۔ یہ ہیں وہ واقعات جو یسوع مسیح سے متعلقہ ہے۔ 40 سال تک یہ واقعات وہ لوگوں کو بتاتے رہے۔ جو لوگ مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے آج بھی یہی الفاظ ہے۔ کیا ہے ارشاد اعظم؟ کیا ہے؟ جاؤ جا کر بتاؤ۔ لیکن جب تک مجھے تجربہ نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ مجھے اس کا تجربہ کرنا ضروری ہے۔ ہر کوئی یہ الفاظ تلاش میں ہے کہ خدا میں کس طرح لوگوں کو تسلی دوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک شخص آڈین میں بیٹھا ہوا تھا۔ پادری صاحب نے کہا کہ
आप में से किसी का कोई सवाल है? उसने कहा हाँ मेरा सवाल है। उसने कहा ऊपर स्टेज पर आ जाओ। तो स्टेज पर गया, पाजी साहब उसको माइक पकड़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं 1 मिनट ठहर जाए। उसने अपनी जेब से एक माल्टा निकाला, माल्टा निकाल कर भाई साहब कहते यार जल्दी बताओ, दूसरे लोगों ने भी सवाल करने, आप इधर आके खड़े हो गए, माल्टा निकाल लिया। कहते 1 मिनट ठहर जाए जी, मैं बताता हूँ। उसने माल्टा छीला, माल्टा छीलने के बाद उसने खाया, और खाने के बाद पादी साहब बार बार उसको कह रहे सवाल करो यार सवाल करो। उसने कहा जी अब मैं सवाल करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि मुझे आप बता सकते हैं कि माल्टे का टेस्ट कैसा था, ये खट्टा था या मीठा था? भाई साहब गुस्से में, भारी बेवकूफ़, मुझे क्या पता, तुझे पता तो खाया तो तूने। तो उसने कहा मसीही ज़िंदगी भी ऐसी है, अगर आपको तजर्बा नहीं है ना तो आप बता नहीं सकते उस पार क्या है, उस पार क्या है। इन औरतों ने वो तजर्बा किया। आओ देखो, यूहन्ना इंद्रियास ने जब यीशु मसीह को देखा तो उसके पीछे हो लिए, और फिर उन्होंने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की है। फिलिप्पस नतनएल के पास गया और उसको कहता है हमें ख्रिस्तस मिल गया, यानी मसीह मिल गया है। उसने कहा कि उसने उससे पूछा, तो उसने कहा आकर देख लो, तजर्बा करो। जब तक हम तजर्बा नहीं करते हम किस तरह दूसरों को बता सकते हैं। यूहन्ना 4 बाब में सामरी औरत की कहानी बताई जाती है। उसने जाकर लोगों को बताया और लोगों ने कहा कि हमने खुद देख लिया। तो अजीजों, क्या मेरी जिंदगी से मसीह लोगों को नजर आता है या नहीं आता? आओ देखो और जाकर बताओ दूसरों को। यह है अहम तरीन पैगाम। मुकाशवा 22 बाब और उसकी 16वीं आयत में यूँ लिखा है, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर ज़रूर निकाला करें, मोबाइल से देख लिया करें, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं। कहता है मुझे यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। किस लिए भेजा उसने? ताकि हम दूसरों को गवाही दे। इन औरतों ने उम्र भर यीशु मसीह की गवाही दी है। तो अजीजों, जब ये कब्र पर आई थी तो उन्हें तो कोई यकीन नहीं था, वो तो परेशान थी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि क्या करेंगी जाके, कोई इल्म नहीं, लेकिन उन्होंने ईमान के साथ पहला कदम उठा लिया। ईमान के साथ पहला कदम उठा लिया। और जब हम ईमान के साथ पहला कदम उठाते हैं तो मेरा खुदा नामुमकिन चीजों को मुमकिन बना देता है। लेकिन मेरे अंदर इतना ईमान हो कि मैं पहला कदम तो उठाऊं, बाकी कदम वो खुद मुझे मेरे कदमों को पकड़ कर रखेगा कि कहां से रखना है। फिर हम देखते हैं जितना यर्दन पर बनी इस्राएल कौम खड़ी थी, खुदावंद ने क्या कहा? कहनों को बोलो कि पानी में कदम रखें। और जैसे उन्होंने पानी में कदम रखा, दरिया में से रास्ता बन गया। यीशु के साथ मेरा जाती तजर्बा होना इंतहाई जरूरी है। मुझे खुद देखना है और परखना है, किसी के कहने पर नहीं। मुझे उसके साथ अपनी वफादारी साबित करनी है, और फिर मेरी जिंदगी में जो मौजूदात होंगे ना, वो मुझे बताएंगे। जब हम खुदा को तलाश करते हैं ना, तो खुदा कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करता है। मिसाल के तौर पे कर्नेलियस घर में दुआ कर रहा था,
وہ جانتا نہیں تھا، لیکن دعا کر رہا تھا، اور یہ خدا نے کیا کیا، پہلے کرنیلیس کے پاس فرشتہ بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے پطرس کے پاس فرشتہ بھیج دیا تاکہ اس کی ملاقات ہو۔ جب ہم کسی چیز کی تلاش میں ہے نا تو خدا ہمیں وہ چیز عطا کرتا ہے، لیکن پہلا قدم ایمان کے ساتھ اٹھائے ان عورتوں کی طرح۔ پھر آپ نے دیکھا مریم مگدلینی شمعون فریسی کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی۔ باقی لوگ تو کھانے میں مصروف تھے، یہ کیوں رو رہی تھی؟ یہ اس لیے رو رہی تھی کہ اس کو آج گناہوں کی معافی مل گئی، اس نے تجربہ کر لیا یسوع مسیح کے، اور جب مجھے تجربہ ہوتا ہے تو پھر ہی مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے گناہوں کی معافی ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو اس دنیا میں ملیں گے ان لوگوں کی طرح جو بڑے کمیٹڈ ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ بڑے کمیٹڈ ہیں، اور خدا ان کے لیے بندوبست کر دیتا ہے۔ کمیٹڈ، یہ عورتیں کمیٹڈ تھی، شگرد کمیٹڈ نہیں تھے، وہ تو نظارہ کرنے آئے، وہ تو بھاگے جب انہیں پتا چلا، تو پھر تو نظارہ کرنے آئے۔ تو بعض لوگ نظارہ کرنے آتے ہیں، بعض لوگ چرچ آتے ہیں، ساری عمر وہ چرچ آتے ہیں، لیکن وہ میسج نہیں دے سکتے، پیغام نہیں دے سکتے، خدا کی گواہی نہیں دوسروں کو دے سکتے۔ فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہر مسیح کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو بتائے، نظارہ نہ کرے صرف۔ زکئی یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، نظارہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کتنی چاہت سے اس کا نظارہ کر رہا تھا، وہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ آپ کو صحیح درخت پر بیٹھنا ہے تاکہ یسوع مسیح آپ کو دیکھ لے۔ وہ صحیح درخت پر بیٹھا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا گیا، اور اس نے کہا کہ آج یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو صرف تنقید کرتے ہیں، ان کا کوئی علاج خدا کے پاس نہیں ہوتا، وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، جیسے شمعون فریسی تھا۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے، ہم یسوع مسیح کی اس جی اٹھنے کے عمل کو بھول نہ جائیں۔ یہ ہر روز ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں کتنا بتاتی تھی، پتہ نہیں کتنے لوگ ان سے ہر روز پوچھتے ہوں گے کہ یہ واقعہ تو بتاؤ ہمیں، تو وہ تو بتا رہی تھی، وہ تو کبھی رکی ہی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر کہا کہ میں دروازہ ہوں۔ آئیے مکاشفہ 3 باب اور اس کی 20 آیت پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 3 باب اور اس کی 20 آیت میں یوں درج ہے: دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یعنی آپ جہاں پر پڑھتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، وہ آج بھی ایسا ہی کر رہا ہے، اس وقت اور آج۔ خدا آج بھی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے لیے دروازہ کھولیں، اور جب ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں گے تو پھر یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ جس طرح اس نے بہت سے لوگوں کو جب دو لوگ جو اموس کے طرف جا رہے تھے، اس کے گھر میں گیا یسوع مسیح، اور جب اس نے روٹی توڑی تو پھر انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ تو جب تک ہم اس کو اپنے گھر میں انوائٹ نہیں نہ کرتے، ہم اس کو پہچان بھی نہیں سکتے، اور جب پہچان نہیں سکتے تو پھر ہمیں تجربہ نہیں ہوتا، اور جب تجربہ نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟
بہت سے لوگ اس دعوت کو بھول جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی پڑھا، میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. ایک پادری صاحب تھے، وہ کسی کے نا ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر میں گئے، اور جب وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں 7 لوگ بھی ہوں نا، تو دروازہ کھٹکھٹاؤ تو دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی دوسرے ہی جا کر کھول دے دروازہ. تو کسی نے کھولا نہیں. اس نے ایک کارڈ نیچے پھینکا اور اس نے مکاشفہ 3 باب اس کی 20 آیت لکھ کر اندر پھینک دیا کارڈ. اس میں کیا لکھا تھا؟ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا، تم نے دروازہ نہیں کھولا. اور یہ آیت پوری اس نے لکھ کے تو ان کو بیچ دی. اگلے ہفتے وہی کارڈ اس کو مل گیا آفرنگ بیگ میں، اور اس میں پیدائش 3 باب اور اس کی 10 آیت لکھی ہوئی تھی اسی کارڈ کے اوپر. وہ آیت کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. خدا ہم کسی حالت میں بھی ہوں، خدا ہماری آواز کو سننے کے لیے تیار ہے. کسی حالت میں بھی ہوں. آدم اور حوا نے اپنے آپ کو خدا سے چھپایا، لیکن خدا نے کہا، اے آدم تم کہاں ہے؟ اور اس وقت سے لے کر آج تک خدا آپ سے اور مجھ سے یہی کہہ رہا ہے کہ اشرف تو کہاں ہے؟ اے جان تو کہاں ہے؟ اے ولیم تو کہاں ہے؟ اس وقت سے آج تک خدا مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں. جب ہم متی 28 باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو مجھے لوگوں کو بتانی ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ وہ پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا. اگر آپ اسی متی رسول کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 31 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح نے مصلوب ہونے سے پہلے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ میں تمہیں گلیل کو ملوں گا. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اس وقت یسوع نے ان سے کہا، متی 26 باب اور اس کی 31 آیت، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلا کی بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. یسوع مسیح گلیل کو گیا، وہاں اس کی ملاقات ہوئی، لیکن 40 دن تک یسوع مسیح مختلف جگہوں پر تقریباً 10 بار اپنے شاگردوں کو ملا، انہیں بتایا، دیکھو جا کر بتاؤ بھائی لوگوں کو. ان کے ایمان کو مضبوط کرتا رہا. اور پھر آپ کو پتہ ہے، شاید آپ اگر نقشہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یروشلم سے گلیل کا سفر ہے 60 میل، تقریباً 4 دن کا سفر. اگر آپ پیدل جا رہے ہیں، اس وقت پیدل ہی لوگ جاتے تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے دن لگے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات جو خداوند نے کہی ہے، اور وہ ہے 28 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت. بس تم جا کر سب کو منہ کو شگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. یہ ہے کام جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے. اگر ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم مسیح کیسے ہیں؟ کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ تمام باتیں جا کر بتائیں. اور یسوع مسیح نے بڑا واضح طور پر انہیں ایک اور بات کہی کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. 26 آیت ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. کیا مجھے اس بات پر یقین ہے کہ یسوع مسیح کو کل اختیار دیا گیا ہے؟ کیا میں اس بات کو مانتا ہوں آج
کہ کل اختیار اس کے پاس ہے؟ کیا میرے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو ہی مانتا ہوں کہ اس کے پاس کل اختیار ہے؟ پھر مجھے ڈرنا کائے گا، پھر مجھے کائے کا خوف جب میں مسیح کی منادی نہ کروں؟ عزیزو، یہاں پر بڑا واضح طور پر اس نے بتا دیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آپ کو اختیار ملتا ہے، آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ آفیسر ہیں، تو آپ کو صرف ایک چھوٹی سی ڈپارٹمنٹ کا اختیار ملتا ہے، لیکن میرے خدا کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ جاؤ، جا کر لوگوں کو بتاؤ، یہ اس کا حکم تھا، اس کا شاگرد بناؤ۔ ہمارا ایک پرابلم بہت بڑا ہے، ہمارے پادریوں کا یا مسیح لوگوں کا، ہم لوگوں کو مسیح بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ کرسچینٹی کو قبول کر لے، بپتسمہ لے لے اور یہی ہے۔ نو، یسوع نے یہاں اس حوالے میں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جا کر شاگرد بناؤ۔ شاگرد بنانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ پیروکار، جو وہی کام کریں جو آپ کر رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، جس طرح یسوع مسیح نے شاگرد بنائے اور انہوں نے اپنی جان وقف کر دی یسوع مسیح کے لیے۔ شاگرد بنانے ہیں ہمیں، اور اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم ایک شاگرد 1 سال میں بنانا شروع کر دیں، جتنے مسیح ہیں، تو 15-20 سال میں پوری دنیا کو پیغام مل جائے گا۔ صرف ایک شاگرد 1 سال میں کہہ رہا ہوں میں۔ پھر دیکھیے گا کہ کس طرح ترقی ہوتی ہے۔ اوکے، میں اب اس کو اختتام کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات، جو 4 باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ آج جب آپ نے یہ کہانی سنی، جب آپ نے دیکھا کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے، شاید آپ نے اب تک نہیں کیا، تو ابھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ آپ گناہ گار ہیں۔ مجھے اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اور یہ ذاتی طور پر کسی اور کا نام نہیں لینا۔ ذاتی طور پر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ نے یونان 3:16 پڑھی ہے، کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت، یہی آپ کی بائبل کہتی ہے، لیکن میری بائبل ایسا نہیں کہتی۔ میری بائبل میں فرق ہے۔ خدا نے اشرف سے اتنی محبت رکھی، وہاں پر اپنا نام لگا لے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دیا، کسی اور کے لیے نہیں، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے خدا نے میرے لیے صلیبی موت سہی ہے۔ یہ ذاتی طور پر اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ غلطیوں 2 باب اور اس کی 20 آیت میں نا بڑا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یوحنا 3:16 کی جب وہ تشریح کرتا ہے نا، کیا اس کا نام ہے، پولس رسول، تو وہ اس کو بڑا ذاتی طور پر اس کی تشریح کرتا ہے۔ غلطیوں 2 باب اور اس کی 20 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پر یوں درج ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ مسیح کے ساتھ مصلوب ہو چکا ہوں۔ اب میں نہیں، مسیح کے ساتھ ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ واہ، وہ یونان 3:16 کی اس نے تشریح کر دی ہے۔ اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے جو بات مجھے کرنی ہے۔ اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ ہم گناہ گار ہیں، کہ میں گناہ گار ہوں، اور پھر ذاتی طور پر اپنے آپ سے کہیں کہ خداوند، دوسری بات، مجھے معاف کر، توبہ کریں۔ ذاتی طور پر آپ نے توبہ کرنی ہے، اور پھر یسوع مسیح معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ توبہ تو کریں۔ اور توبہ ہے کیا؟ توبہ پچھتا کر کسی چیز کو نہ کرنے کا نام ہے، اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو کہ یار اپنے آپ کو تبدیل کرے، لیکن میں نے اس کو جملے کو چینج کر لیا۔ کیوں چینج کر لیا؟
ज़कई की मिसाल से मुझे पता चलता है कि कोई शख्स अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता जब तक खुदा उसे तब्दील ना करे। लेकिन यह है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप तब्दील होने की कोशिश करें। तब्दील होने के लिए यीशु मसीह से कहें कि मैं तब्दील हो, आप तैयार हो तब्दील होने के लिए, तो वो आपको तब्दील कर देगा। जब तक मैं तैयार ही नहीं हूंगा, वो तब्दील मुझे कैसे करेगा? तो इसलिए उससे कहें कि वो आपको तब्दील करे। यूहन्ना पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत, यहां पर लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यानी जब हम उसे कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारी नई पैदाइश होती है, मसीही पैदाइश। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मसीह खानदान में पैदा हुए हैं, कोई नहीं है। बाद लोग बहुत से फख्र से कहते हैं मैं मसीह खानदान में जी शुरू से ही पैदा हुआ हूँ। पैदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नई पैदाइश से फर्क पड़ता है। जब आप तौबा करते हैं फिर नई पैदाइश से फर्क पड़ता है। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ये तीसरी बात है। वो आपका निजात दहिंदा है। और फिर वो कहता है मेरा सरेआम इकरार करो, सरेआम कहो कि मैंने मसीह को कबूल कर लिया है। सब लोगों के साथ मिलकर कहो कि मैंने मसीह को कबूल कर लिया। ढकी छुपी बात नहीं, क्योंकि उसने फरमा दिया कि अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं बाप के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा, और अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इकरार करोगे तो मैं बाप के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा। तो फिर मुझे सरेआम उसका इकरार करना है, चुप करना है। चौथी बात और आखिरी बात, फौरी तौर पर उसे जवाब दें। जो काम वो कहता है, जो आपको तालीम का पता चल जाता है, उसको फौरी तौर पर जवाब दें। वो हर एक को बुलाने के लिए तैयार है, चाहे आपकी हालत कैसी भी है। टूटे हुए लोगों को खुदा बुलाता है, जख्मी लोगों को खुदा बुलाता है, जो मुआशरे के जख्म सह रहे हैं उन्हें खुदा बुलाता है। आओ देखो, तजर्बा करो और दूसरों को जाकर बता दो। आए हम मसीह का तजर्बा अपनी जिंदगी में करें, अमली तजर्बा करें। और जब हम अमली तजर्बा कर लेंगे तो फिर अपने अंदर में एहसास पैदा हो जाएगा कि मैं गुनाहगार हूँ। फिर मैं तौबा करूँगा, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, मैं फौरी तौर पर उन बातों पर अमल करना शुरू करूँगा जो मुझे आज तक याद है। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपको बहुत ज्यादा